اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں محمد ندیم ہڈن آئی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ کو جس طرح کہ معلوم ہے کہ میں مختلف موضوعات پہ کچھ ایسے موضوعات پہ بات کرتا ہوں جو ہماری نظروں سے تھوڑے سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ شاید وہ اس کے نتائج تو آپ کے سامنے ضرور ہوں گے، لیکن اس کی وجوہات کس طرح ہے، اس کی وجوہات ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کی وجوہات کے بعد ان کا علاج کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، دنیا کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس کا سد باب پوری دنیا کے پاس کہیں نہیں ہے۔ اس کے مافیاز، ان کو چلانے والے، ان کو پلانے والے اور ان کا عادی کر لینے والے لوگوں کا آج تک کوئی نعم البدل نہیں مل سکا، نہ ان کو روک سکے، نہ ان کے اوپر قابو پا سکے۔ نقصان پوری جنریشن کا ہو رہا ہے۔ حکومتیں، ہمارے لوگ، ہمارے ریاستیں پوری کوشش کرتی ہیں ان کا سد باب کرنے کی کوشش، لیکن وہ نہیں ہو پاتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مافیا ہم سے بہت زیادہ آگے ہے۔ وہ ہے نشہ، ڈرگز۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، نشہ ایک ایسی عادت ہے جو ہماری نوجوان نسل سے شروع ہوتی ہے، جو کہ آج پاکستان کے اندر لگ بھگ ہزاروں لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جبکہ دنیا لاکھوں لوگ دنیا میں اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کو روک تھام کیسے کریں، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے اندر ایک شعور بیدار کر سکتے ہیں کہ نشہ اور اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمیں کہاں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اسی سلسلے میں نے آج کچھ ماہرین کو اور کچھ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جو ہمیں اس کے بارے میں بتا سکیں گے، جو ہمیں اس کے بارے میں اس کی سد باب کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور یہ ہمارے بچوں کے اندر اگر یہ عادت لت لگ جاتی ہے تو اس میں کون سی جسمانی یا ذہنی یا ان کی عادات میں کون سی تبدیلی آتی ہے، جس سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ بچہ اس قسم کے ڈرگز میں لگ گیا ہے۔ خواتین و حضرات، دنیا میں ہیروئن، چرس اور دیگر نشے تو تھے، اب ایک اور بڑی لعنت آئس کی صورت میں بھی ہماری دنیا کے اوپر تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ نوجوان لڑکی اور لڑکیوں میں یہ عادت شدت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ تعلیمی اداروں کے ذریعے پھیل رہی ہے۔ بہت افسوس کی اور دکھ کی بات ہے۔ ہڈن آئی اسی موضوع پہ آج آپ کے ساتھ بات کرے گی۔ میں پہلے آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آج ایک بہترین مہمان ہیں، عمران احمد شاہ صاحب ہیں، اور یہ ٹریٹمنٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، ایک ادارے کے یوں سمجھے روح رواں بھی ہیں، پرورش ویلفیئر ریکوری سینٹر کے، اور میری ان کے ساتھ بہت زیادہ بات چیت ہوئی۔ ہم نے مختلف موضوعات پہ فکر مند بھی ہیں اور نئی راہیں بھی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے ان برائیوں سے قابو پائے۔ دوسرے مہمان میرے پاس بڑے ینگ نوجوان ہیں، وکٹم بھی رہے، اور انہوں نے اس پریشانی کو سہا بھی غالباً 8 سال۔ سلمان احمد صاحب ہیں، اب ریکوری کوچ ہیں۔ ریکوری کوچ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم عمران صاحب سے پوچھیں گے۔ تو پہلا سوال میرا عمران صاحب سے، ویلکم عمران بھائی۔ شکریہ۔ پہلا سوال میرا یہ کہ نشہ ہے کیا؟ نشہ تو اگر اوور آل دیکھیں تو نشہ تو ہر وہ چیز ہے جو ہماری موڈ اور مزاج کو بدل دے۔ سبحان اللہ، گڈ۔ ٹھیک ہے، نشے کی اگر ڈیفینیشن تو سمپل سی ہے، ہر ایسی چیز، ہر ایسا کام، ایسا تعلق، ایسا رشتہ جو ہمارے موڈ اور مزاج کو بدل دے، وہ نشہ ہے۔ کیوں کہ اس میں ایسے کیمیکل ہمارے جسم میں پروڈیوس ہوتے ہیں جس سے ہمیں مزہ آتا ہے۔ اب اصل چیز جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت کہ کیا وجہ ہے، کیا سلسلہ ہے، کہاں سے شروعات ہوتی ہے اور کہاں جاتا ہے۔ مسئلہ جو زیادہ ہے وہ ہے نشے کی بیماری۔ ہر نشہ کرنے والا نشے کا مریض نہیں ہوتا۔ گڈ۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ ہے کہ جو دنیا میں الکوہل بنتی ہے، جتنی الکوہل بنتی ہے 90% اس میں سے الکوہل سوشل یوزر پیتے ہیں، اور صرف 10% نشے کا مریض استعمال کرتا ہے۔ لیکن بدنام کون ہے؟ نشے کا مریض۔ کیوں کہ اس کو اپنی اس چیز پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ تو جب ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں یا بیماری کی بات کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جس سے ہمارے تمام چیزیں متاثر ہو جائیں،
یعنی کہ ہمارے زندگی کا پورا نظام مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے. اگر آسان کہیں جسمانی طور پہ ہم، نفسیاتی طور پہ، روحانی طور پہ، معاشرتی طور پہ بالکل ہم برباد ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں بالکل. تو یہ چاروں پہلوؤں کو ہمارا بری طرح سے یہ متاثر کرتا ہے. یہی ہے پہچان کہ ہاں یار اب اس کے ساتھ نشہ جو ہے مسئلہ کرنے لگا ہے. ایسے ہی ہے جیسے شوگر دنیا کھاتی ہے، لیکن اسی میں اگر کسی میں چینج ہوتا ہے تو وہ شوگر کا مریض بن جاتا ہے. اب اس کے لیے علاج کیا ہے؟ پرہیز. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب بیماری سامنے آ جاتی ہے تو اب ہمیں کیا ہے، علاج بھی اس کا ایسا چاہیے جو اس بیماری کو سامنے رکھ کے ہو ساری چیزوں کو. ہم صرف اگر یہ کہیں گے کہ یار نشہ، اگر اسٹارٹ ہم نشے کی بات کریں تو زیادہ تر 99% جو نشہ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ چرس یا الکوہل سے ہوتا ہے. الکوہول سے سٹارٹ ہو. چرس بھی اچھا بہت. عمران صاحب، ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک سیاسی حکومت نے ایک کوشش کی تھی کہ وہ بھنگ جیسی بوٹی کو لانچ کر دیں. پوری دنیا اس کے اوپر ریسرچ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ڈرگز لے لیے. جس طرح اب ہمارے ہاں الکوہل حرام ہے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ کیا آپ بھنگ کا استعمال کر لیں. تو کیا بھنگ بھی اس کی ایک بنیادی وجہ یا ایک سٹارٹنگ ہو سکتی ہے؟ بھنگ اتنا خطرناک نشہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں وہ نشہ ہے جو دماغ کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا سائیکوسس کی طرف لے جاتا ہے. اچھا. میرے پاس انٹیریئر سن سے عموماً جو پیشنٹ آتے ہیں جو بھنگ کے آتے ہیں وہ بالکل سائیکوٹک سمپٹمس کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک. اور اس کو ریورس کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اس ٹائم ہیروئن اور چرس وغیرہ جو ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک بھنگ ہے. تو حکومت کیا ہمارے پاس سائنٹسٹ ایسے دنیا میں نہیں ہے جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو دنیا کے اندر ہلکا پھلکا پینا شروع کر دیں؟ تو کیا یہ ہمیں اس طرف نہیں لے جائے گی جہاں بڑے پیمانے پہ ہم؟ دیکھیں ہلکا پھلکا میری جہاں تک معلومات ہے بھنگ کے حوالے سے کہا تھا کہ بھنگ کے اور بھی بہت استعمال ہے. ٹھیک ہے. اور وہ استعمال کیا ہے کہ اس سے کاغذ بن سکتا ہے بہترین، کپڑا بن سکتا ہے سوری. ٹھیک ہے. تو ہم اس وہ ٹیکنالوجی کو اس طرف یوز کرنے کا آیا تھا، پینے کے حوالے سے نہیں ہے. لیکن ابھی بھی بہت سارے ملکوں میں جو یہ حیش ہے، چرس ہے، اس کو لیگل کر دیا انہوں نے. اچھا عمران صاحب مجھے ایک بات بتائیں کیونکہ میں بھی ایک جوان بچوں کا باپ ہوں. ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے بچوں میں کہاں آ کے آدمی کو فیل ہوتا ہے کہ یہ کچھ غلط صحبت میں پڑ گیا؟ کیونکہ آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے. میں یہ اہم سوال ہے کیونکہ ایک باپ ہونے کے ایسے ایک سرپرست ہونے کے، چاہے میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، کالج اسکول آتے جاتے ہیں، تو جہاں مجھے ان کے اندر کوئی چینجنگ محسوس ہوگی، کیونکہ ہم اس ٹائم انٹرنیشنل ایک ایسے چینل پہ بیٹھے ہیں جو 121 122 ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کے ذریعے ہم لوگوں کو پیغام دیں، موٹیویٹ کریں کہ یہاں آ کے چینجنگ ہو رہی ہے تو یہاں بچوں پہ بیریئر لگائیے. بالکل. ایک تو سب سے پہلے اس کی روٹین خراب ہوگی، اس کے سونا اٹھنا خراب ہوگا، اس کی بھوک خراب ہوگی. وہ جو کام پڑھائی کر رہا ہے یا کام کر رہا ہے اس میں اس کی دلچسپیاں ختم ہوتی جائیں گی. لیکن اس سے بھی پہلے ہم وہاں تک کیوں پہنچے؟ ہم جو فیملیز کو بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بچوں کی آپ ایکٹیویٹیز پہ کیوں نہیں نظر رکھتے، ان کے دوست کون ہیں ان کا دھیان رکھیں، کیا اٹھک بیٹھک ہے اس کی، کس قسم کے دوست ہیں. تو وہ پیرنٹنگ میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم اس چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے ہم اپنے بچوں کو خود سر کر دیتے ہیں، ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب ان میں چینجنگ آنا شروع ہوتی ہے تو پھر ہم لٹ لے کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پھر ہم لٹ لے کے نہیں، پھر بھی ہم اس کو یہی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہو گیا، اتنا زیادہ نہیں کیئر کرتے. جب چیزیں بڑھنے لگتی ہیں، اس کے مسئلے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، پھر ہمیں شاید کہیں ہوش آتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہاں یار کیا یہ تم ہیروئن کیوں پیتے ہو؟ ٹھیک ہے اگر کرنا ہی ہے کبھی شراب پی لیا کرو، چرس پی لیا کرو، یہ دوسری مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہم راستہ دے کے رکھتے ہیں آلٹرنیٹ. لیکن یہ نہیں پتا کہ اب وہ اس کے اندر بیماری آ گئی ہے اور اسی وجہ سے وہ نشے کا بے تحاشا استعمال کر رہا ہے. وہ اپنی وجہ سے نہیں کر رہا، وہ اس بیماری کی جو اس کے برین ڈیزیز ہے، یہ اس کے برین کیمیکلز میں جو چینجنگ آئی ہے اس کی وجہ سے وہ نشے کا استعمال کر رہا ہے. اچھا عمران صاحب ایک سوال ایسا ہے جو ہر بندہ آپ سے پوچھنا چاہے گا کہ کس قسم کے اور کن علاقوں کے لوگ زیادہ ان چیزوں میں جلدی پکڑ میں آ جاتے ہیں اور جو ان ڈرگس میں لگ جاتے ہیں؟ اس میں دو سوال ہیں میرے، ایک علاقے اور دوسرا کس قسم کے لوگوں کے ایسی ضرورت پڑتی ہے، یا ایسے جس طرح لوگ کہتے ہیں محبت میں ناکامی ہو گئی یا کوئی کاروبار نقصان ہو گیا تو لوگ ڈرگ، تو کیا یہ بھی وجہ بنتی ہے؟ دیکھیں نشہ کرنے کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں. دوستوں میں بیٹھ کے پیئر پریشر کر دیا، اسکول میں تفریح کے طور پہ کر دیا. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ پھر وہ آگے جو بڑھتا ہے وہ اگر اس کے اندر بیماری ہوگی، وہ ڈیزیز ہوگی، پھر ہی وہ آگے بڑھ جائے گا. ورنہ بہت سے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں یار ہم نے بھی کیا تھا چھوڑ دیا ہم نے، تو ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر وہ بیماری موجود نہیں تھی، نشے کی بیماری، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا.
تو ہر طبقے میں ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم غریب طبقہ ہے، امیر ہے، پوش علاقوں میں ہر جگہ ہے یہ سارے سلسلے بیماری کا سلسلہ. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو زیادہ جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں وہ بیچارہ غریب طبقہ ہوتا ہے. غریب طبقہ ہوتا ہے. اور کس قسم کے لوگوں میں وجہ کیا بنتی ہے عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت میں ناکامی ہو گئی یا کاروبار نقصان ہو گیا تو ہم نے سگریٹ شروع کی. بیماری کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. بیماری میں کی جب بات کر رہے ہیں برین ڈیزیز ہے تو کچھ اندر سے کچھ، میں نے اسی لیے شوگر کی مثال دی کہ شوگر میں کیا ہے، اتنے لوگ کھا رہے ہیں کیوں ہو جاتے ہیں اس میں مریض؟ کیونکہ وہ جسمانی تبدیلی ایک نمودار ہوتی ہے اس میں، جس میں لبے میں چینج آ جاتے ہیں، انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم نشے کی بیماری کے کیوں وہ زیادہ نشہ کرنے لگتے ہیں، اگر اس کی ہم لاجک دیں تو اس کے برین میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے. ہمارے جو برین میں ہیں ہر قسم کے کیمیکلز ہیں، چاہے وہ بے چینی کا ہے چاہے وہ مزے کا ہے. تو جو ہم ڈوپامین ہے جو مزے کا کیمیکل ہے، اس ڈوپامین کا جو فنکشن ہے وہ غلط الٹا ہو جاتا ہے. اچھا عمران صاحب، میں نا ابھی اس بچے تک بعد میں جاؤں گا، پہلے ایک سوال اور ایسا ہے کہ جو پوچھنا ضروری ہے میرے لیے کہ سدے باب تو ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے دماغ انرجی ہوتی ہے، الکوہل کے استعمال سے آدمی فاسٹ مائنڈ ہوتا ہے، پوری دنیا استعمال کر رہی ہے. ہماری شریعت میں اگر حرام نہ ہو تو وہ لوگ اس کے اوپر سائنسی تحقیق بھی کر چکے ہیں سب، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس سے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے، برین آپ تیز کام کر سکتے ہیں. تو یہ کیا کہانی ہے؟ ایک ہمارا شریعت ہمیں یہاں کچھ کہہ رہا ہے، اگر ہم مذہب کے اوپر اگر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے لیے ٹھیک ہے، لیکن ادھر وہ ریسرچ کے حساب سے دکھاتے ہیں کہ آپ کو اس علاقوں میں رہ رہے ہیں اور وہاں آپ ایک فاسٹ مائنڈ رکھنا ہے، آپ ایک ہاتھ گھونٹ لگا لیں. تو یہ کیا کہانی ہے؟ مسئلہ وہ نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ہر نشے کے مختلف اثرات، جیسے نشہ ہے وہ اپر کلاس میں آتا ہے، یعنی کہ ہمیں ہائی کر دیتا ہے وہ. اچھا، جیسے آپ نے بات کی فریکوینسی، دماغ کی فریکوینسی بڑھا دیتا ہے، ہائی کر دیتا ہے لیکن شروع کی سٹیج میں. لیکن جب ڈیزیز آ جاتی ہے پھر وہ ڈونر میں چلا جاتا ہے، پھر وہ سن کر دیتا ہے. جیسے جیسے آپ پیتے جاتے ہیں آپ کو جیسے سن جب کنڈیشن پہ اگر چلے بیماری آ گئی اور وہ سارا سلسلہ، مسئلہ وہاں ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ نشہ بحیثیت مسلم ہم یہ تو نہیں کہتے نشہ، لیکن نشہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن نشے کی بیماری بری ہے. تو ادھر جب پھنستا ہے تو وہ سلسلے. اصل میں اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر نشہ کرنے والا نشے کا مریض نہیں ہے، لیکن اس کو ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہاں اگر کوئی ہو گیا، اس کی ایسی مقداریں بڑھ گئی ہیں اور اب اس کے پاس لاس آف کنٹرول ہو گیا، کنٹرول نہیں ہے، اس کا مقصد ہے اب اس کو علاج کی ضرورت ہے. اب کوئی ٹوٹکے، فیملی عموماً کیا کر رہی ہے، ٹوٹکے استعمال کرتی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں کامیاب ہوتے. باہر بھیج دو، اس کی شادی کرا دو، اس کو بزنس کرا دو. دیکھیں یہ تو سب سے زیادہ سننے میں آیا کہ نشہ کر رہا ہے اس کی شادی کرا دیں، تھوڑا سا کرایہ اس کا، چلو بھائی تھوڑا کر رہا ہے شادی کرا دو، باہر بھیج دو. بہت سارا جن کے پیسے باہر بھیج دیتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹکے ہیں. اچھا، تو ہم فیملی کو بھی جب بات کرتے ہیں تو یہ فیملی ڈیزیز ہے. ایک بندے کے نشہ کرنے کے پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. اب فیملی کو بھی سمجھنا ضروری ہے اس ڈیزیز کے بارے میں، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ورنہ وہ یہی ٹوٹکے استعمال کرتی رہے گی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کو بھی اس بیماری کے بارے میں اتنی ہی آگاہی دیں جتنی ہم مریض کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، ابھی بیماریوں کے طریقے اور بیماریوں کے بارے میں، بیماری کون کون سا علاج ہوتا ہے، اس پہ بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں عمران کو اپنے سلمان سے تھوڑی سی بات کروں. سلمان کیسے ہو بیٹا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتاؤ اس مسئلے میں کب پھنسے، کس طرح پھنسے؟ سر میں اسکول لائف میں اس مسئلے میں پھنسا تھا اور 7 کلاس تھی اور اسٹارٹ میں نے چرس سے ہی لیا تھا اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے آگے بڑھتا گیا. چرس پی، پھر ڈرنک پی. غالباً 7 سال کی کتنی ایج تھی؟ 7 کلاس میں ہوگی میری عمر تقریباً 12-13 سال کی عمر میں. 13-14 سال کی عمر تھی جی. پھر اس کے بعد 1 بائی 1 جب چرس پی لی، تھوڑا سا جو ہے ڈر اور خوف ہٹا، مزہ آنے لگا تو آہستہ آہستہ پھر اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں. پھر دوسرا ہیروئن کا پتہ لگا تو اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں. پھر ہیروئن بھی پی. پھر اینڈ میں ایسا ہو گیا تھا آئس پہ آ گیا تھا. اچھا، ہیروئن اور آئس دونوں ملٹیپلس کر رہا تھا، جو چیز مطلب ہاتھ میں آئی تو پھر وہ پی رہا تھا میں. تو یہ اچھا عمران بھائی، بات کے ساتھ ہم دونوں کنٹینیو کرتے جائیں گے کیونکہ سوال کے ساتھ جواب آپ دے رہے ہیں قسم کا، میں تو صرف آپ کے ساتھ ہم نوا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ڈرگز کے ساتھ اس کی کیا سمٹم، جس طرح چرس کے بعد وہ، اس کے بعد اب جب آدمی شیشہ بھی پینے کے بعد اس کا عادی ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب مقداریں بڑھ جاتی ہیں، چاہے یہ ہیروئن پہ اگر ان سے پوچھوں میں کہ چرس سے اور ہیروئن تک کا سفر، یا جب تک آپ کنٹرول مزہ آ رہا تھا، کتنے عرصے آپ کو مزہ رہے، اس نشے سے انجوائے کیا یا مزہ کیا؟ سلمان بھائی سے پوچھنا چاہوں گا.
یہ بتائیں جی زیادہ سلمان۔ بہتر۔ جب تک چرس پی رہا تھا تو چرس میں تو یہ تھا کہ کنٹینیو پیے ہی جا رہا تھا، مطلب مزہ تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ چرس کا بس صرف ایک وہ تھا کہ بس یار پینی ہے رات میں۔ کتنے سال یعنی کہ مزہ ملتا رہا آپ کو؟ میرا یہ ہے سوال۔ 2 سال 3 سال 4 ڈیڑھ دو سال بس تک آپ کو اس کے اوپر 1.5-2 سال تک مزہ ملتا رہا۔ اس کے بعد صرف ایک یہ تھا کہ ایک جسے کہہ لیں کہ شگلیہ کہہ لیں کہ پھر رات میں جو ہے ڈیلی جو ہے بس ایک عادت سی لگ گئی تھی، لت سی لگ گئی تھی کہ رات میں جو ہے ہم نے چرس پینی ہے۔ جب تک چرس پہ تھا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بس صحیح ہے، معاملات چل رہے ہیں، مل گئی تو پی لی، نہیں ملا تو نہیں پی لی۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم آگے جاتا گیا اور دوسرے نشوں کی طرف میں جاتا گیا تو میری وقت، جگہ اور مقدار پہ جو ہے کنٹرول ختم ہو گئی۔ اچھا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سلمان بڑی اچھا ہمیں معلومات دے رہے ہیں، عمران بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے۔ ہڈن آئی کے اس چینل کو اپنے ساتھ رکھیے گا، بیٹھے رہیے، تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ جی ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سلمان کی بات وہیں سے شروع کرواتے ہیں۔ ہاں سلمان، پھر اس کے بعد جب چرچ سے آگے گئے؟ چرچ سے آگے جب ہیروئن پہ گیا میں تو شروع میں تو کچھ عرصے بہت مزہ آیا کہ یار یہ کیا چیز ہے بھائی، کیا مل گئی ہے، بس اسی کو صبح اٹھو اسی کی سوچ کے ساتھ، رات کو سو اسی کے سوچ کے ساتھ کہ بھائی صبح کہاں سے حاصل کرنی ہے۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ یہ سزا بن گئی۔ اچھا، پھر اس کو دوائی کے طور پہ استعمال کرنے لگے، کیونکہ جب نہیں ملتی تھی، جب یہ میسر نہیں ہوتی تھی آسانی سے، بعض اوقات سختیاں بھی ہو جاتی تھیں، تو ہمیں جب نہیں ملتی تھی تو تکلیف کا بہت سامنا ہوتا تھا اور بہت زندگی مایوس سی لگنے لگی تھی، اور کسی بھی طریقے سے نشہ حاصل کرنے کے پیچھے جو ہے نکل جاتے تھے کہ بس نشہ چاہیے۔ اچھا عمران بھائی، دیکھیں نشہ حاصل کرنے، اس میں ہماری فیملیز کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے کہ دیکھیں اب کئی دفعہ بچہ مجبور ہو گیا، تو یہاں ہم کیونکہ چینل پہ بیٹھے ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی نالج میں، تو فیملیاں بھی کئی دفعہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے چلو کچھ پی رہا ہے تو چلو یار کوئی بات نہیں ہلکا سا دے دو۔ بہت ساری، بہت آپ کا اچھا سوال ہے کہ بہت ساری فیملی کے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، چلو تم شراب پی لیا کرو، یہ کر لیا کرو، گھر میں بیٹھ کے پی لیا کرو، کہ وہ بدنامی کا خوف، اسٹگما بھی تو اس بیماری کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا بہت زیادہ۔ تو یہ نہیں ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہیں لگ جائے، چلو تم گھر اس کو پیسے پرووائڈ کر دے تاکہ وہ غلط کام کی طرف نہیں جائے، باہر نہیں گھومے، یہ سارا سلسلہ گھر والے اس حساب سے۔ اور دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ایک انیبلنگ کا کانسیپٹ ہے کہ وہ گھر والے انیبلنگ کرنے لگتے، اس کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اگر نوکری یا کاروبار کی طرف جا رہے نہیں جا رہے تو ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، کہیں سے وہ پیسے ادھار لے لیے اور گھر وہ ادھار مانگنے والا آ گیا گھر پہ تو وہ نقصان پورا کر دیتے ہیں، تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، کیا سلسلہ ہے۔ تو گھر والے کہیں نہ کہیں اس طرح سے انیبلنگ کر کے اس کو کوشش کر، اصل میں ان کے پیچھے ان کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو ہم نکال لیں، شاید اس طرح سے۔ اچھا وہ یہ سمجھتے کہ ہلکا ہلکا اس طرح سے کر کے لیکن وہ ان کے لیے زہر قاتل بنتا جا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جب اگر بات کریں کہ ادارے میں کسی میں آنے کے لیے نشہ مسئلہ جب کرتے ہیں اور ادارے تک آنے میں 4 سے 5 سال لگتے ہیں فیملی کو، جلدی نہیں، وہ اپنے طریقے وہی جو میں نے آپ کو ٹوٹ کے بتایا وہی استعمال کر رہی ہوتی ہے، سمجھا رہی ہے چلو اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، پھر جب ہار جاتی ہے وہ بھی، جب دیکھتے رہ کے کیونکہ پروگریس کرتی ہے یہ بیماری، جب اس کی مسئلے بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جسمانی صحت ایسی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اس کے مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر مجبوراً پھر وہ آتی ہے ٹریٹمنٹ کی سائڈ پہ، اس وقت بہت ٹائم گزر گیا ہوتا ہے۔ سلمان تم اپنی سورس آف انکم کہاں سے کرتے تھے، کس طرح پیسے پورے کرتے تھے سارے؟ جب تک پیسے کام کرتا تھا میں اس زندگی نشے کے دوران بھی میں کام کرتا تھا، کیا جاب کرتے تھے؟ میں ٹیکسٹائل کمپنی میں ہوتا تھا، پرنٹنگ ڈپارٹمنٹ، تو کام بھی بس نشے کو جاری رکھنے کے لیے، بس جب چیز پاس ہوتی تھی، نشہ پاس ہوتا تھا تو کام پہ جاتا تھا، جب نشہ نہیں ہوتا تھا تو کام پہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتا تھا، نہیں جا سکتے، کیونکہ میں چیزیں تو صحیح کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس نشے کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ٹوٹل دماغ جو ہے نا ڈیمیج ہو گیا تھا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس ٹائم مجھے نہیں سمجھ میں آتا، یہ ساری چیزیں مجھے ٹریٹمنٹ میں آنے کے بعد پتہ لگیں۔ اچھا کہ یہ کر چکے ہو تم؟ جی مجھے ہوش ہی نہیں تھا اس ٹائم میں کیا کر رہا ہوں، اس ٹائم پہ صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا، نشہ حاصل کرنا۔ اچھا عمران بھائی، بات کے ساتھ بات اٹیچ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ ہر سوال کے بعد اسی میں سے جواب نکلتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کیسا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو پہلے تو ہم ایز اے ڈاکٹر
یا جو آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، آپ جیسے جو ایکسپرٹس ہیں اس کام کے، وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ جس سے ایک آدمی کو فوری طور پہ ریلیف ملتا ہے؟ کیونکہ 5 سال کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی سڑک پہ پڑا ہوا ہوگا. بالکل. جی دیکھیے سب سے پہلے تو جب ہمارے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پورا چیک اپ ہوتا ہے، اسکریننگ ہوتی ہے، اور اس کے اکارڈنگ کون سا اسکریننگ پوری ہوتی ہے اس کی، اور پھر اس کی میڈیسن چلتی ہے تاکہ ہم اس کے وڈرول سمٹمس کو، جو اس کو نشہ چھوڑنے کے بعد مسائل آئیں گے، ان کو کنٹرول کرنا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک دم نشہ تو چھوڑ دیا، اگر ہم اس کو پراپر میڈیسن نہیں دیں گے، میڈیکیشن نہیں کریں گے سارا سلسلہ، تو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا، آپ کا کہنے کا مقصد ہے آپ ہلکی پھلکی ڈرگز بھی دیتے ہیں ان کو؟ ڈرگز نہیں، میڈیسن. میڈیسن دیتے ہیں. میڈیسن جو دیکھیں ہر ڈرگز کی الگ میڈیسن ہے، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کون سی کس کے لیے یوز ہوتی ہے. تو جب اسکریننگ کرتے ہیں تو اس میں سامنے آ جاتی ہے کہ ہاں جی یہ ڈرگ یوز کرتا تھا، یہ کوانٹیٹی کرتا تھا، پورا ایک اس کا فارم ہوتا ہے، اس کو ہم ایویلویٹ کرتے ہیں. اسکریننگ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی میڈیسن یوز وہ کرتے ہیں، اور اس کا ایک الگ روم ہوتا ہے جس کو ہم آئسولیٹ کر دیتے بالکل، ہیں. کہ اس میں 24 گھنٹے مانیٹرنگ ہوتی ہے کلائنٹس کی کہ کیا اپ ڈاؤنز آ رہے ہیں، اگر کوئی بڑھانی ہے، کوئی کم کرنی ہے، سارا سلسلہ. تو تقریباً ہفتے 10 دن تک یہ وڈرول سمٹمس کو ہم میڈیسن سے کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میڈیسن پہ ہمارا پورا فوکس نہیں ہوتا، میڈیسن میکسیمم مہینہ چلتی ہے کسی بھی میڈیسن، کیونکہ اصل میں جب ہم بات کر رہے ہیں برین ڈیزیز ہے تو اس کے بعد اصل میں جو پروگرام 15 دن بعد شروع ہوتا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ اگر میں کہوں گا وہ 15 دن بعد شروع ہوتا ہے. وڈرول سمٹمز نکلیں گی، پھر وہ پورا ہمارا ایک اسٹرکچر پروگرام ہے. یہ نہیں کہ بس سلا دینا ہے اور بیٹھے ٹی وی دیکھے، ایسا کچھ نہیں ہے جس میں صبح 7 بجے اٹھنا ہے اور رات کو 11 بجے سونا ہے. اب 7 بجے اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو پورا ایک اسٹرکچر پروگرام ہے جس میں ٹائم ٹیبل بالکل فکس ہے، اس کو فالو کرنا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نشے کے مریض کی تو اس کو ہم رویوں کی بیماری بھی کہتے ہیں، بیہیویئر موڈیفیکیشن ہی ہے پورا علاج اگر ہم دیکھیں. تو اس میں پھر ہمارے مختلف قسم تقریباً 8 جو ہیں ایجوکیشنل گروپس ہوتے ہیں ہمارے، گروپ کاؤنسلنگ کے لیے لیکچر ہیں مختلف قسم کے، جس میں ادھر سے ہم نے ذہن سے اس کو کھولنا ہے سارا سلسلہ. ٹھیک ہو گیا. اس میں بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی، بیہیویئر کے حوالے سے، اور جو چیزیں اس بیماری کی وجہ سے یا اس سے پہلے بعض اوقات وہ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہوتے ہیں لیکن نشہ کرنے کی وجہ سے اور ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ان بیہیویئرز کی آئیڈینٹیفیکیشن کرانا اور ان کو چینج کرنے کی طرف لانا. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمران صاحب، ایک ایوریج جس طریقے سے ابھی سلمان ہمیں اس کی وہ یاد نہیں ہے کہ یہاں ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے اس نے شروع کیا، لیکن جس کنڈیشن میں سلمان تھا، اس کنڈیشن سے ایک ریکور کرنے کے بعد ایک بقول آپ کے ایک ریکوری کوچ بننے تک، اس کا سوال بھی ابھی ہم آخر میں کریں گے، ریکوری کوچ بننے تک کا آپ کا کتنا پروسیس ٹائم لگا؟ ہاں یہ ہے اچھا کہ فیملی شاید یہ سمجھتی ہے 3-4 مہینے میں، کیوں انیشیل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ منیمم 3 منتھ کا ہے جسے ہم پرائمری ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اور سیکنڈری ٹریٹمنٹ 6 to 8 منتھ کا ہے. اس میں آہستہ آہستہ اب ہم اس کو ان کرتے ہیں. تو ہمارا جو پالیسی ہے وہ یہ کہ کم سے کم 1 سال اس سارے ٹریٹمنٹ میں سے گزارتے ہیں، پرائمری سیکنڈری. پرائمری میں تو یہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے اس میں وہیں رہتا ہے، سیکنڈری مختلف ہوتا ہے اس سے. اب سیکنڈری میں کچھ ذمہ داریاں اس کو دی جاتی ہیں، ہر ہفتے اس کو ایک صبح سے شام تک گھر کا وزٹ دیا جاتا ہے تاکہ دیکھا گیا ہے کہ ایک دم نشے کا مریض 3 مہینے بعد باہر جاتا ہے، جو باہر چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے، وہ اس کو نہیں سنبھال پاتا کیونکہ ایک عرصے تک اس نے ہر کام نشے سے ملا کے کیا ہے. تو اس کام کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ اس کی ایسوسیشن بڑی مضبوط ہوتی ہے نشے کی اور اس کاموں کی، اس کو توڑنا اعتماد کی کمی ہوتی ہے. تو وہ تقریباً ہم جو پریفر کرتے ہیں منیمم 1 سال. مجھے یاد ہے سلمان جو ہے تقریباً جب ان کو 9-10 مہینے ہو گئے تھے تو میں نے بلایا، میں نے کہا اب جاؤ اور اب کوئی کام وام اپنا جو کرتے تھے اور فیکٹری میں کرو سارا سلسلہ، اب آگے کی طرف بڑھو. میں نے خود کو کہا، یہ جس طرح بتا رہے تھے اس طرح سے انہوں نے کیا. تو بولیں گے ہاں ٹھیک ہے. اس وقت تو کہہ دیا مجھے سارا سلسلہ، تو شاید میرے سامنے کہنے کی ان کو وہ نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہہ سکوں. تو بعد میں جو ہمارے ادھر مینیجر تھا اس کو اس نے کہا کہ یار میں جو ہے نا اسی کام میں آنا چاہتا ہوں. اب میں دوسرے دن آیا تو مجھے اس نے بتایا کہ میں نے بات کی تھی اور وہ سلمان بھائی ایسے ایسے کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے اب پوری ٹریننگ اور سارا سلسلہ ہے.
ایک ان کی اپنی ٹریننگ وہ بہت بڑی تھی, وہ بہت تجربہ تھا, نشہ کرا اور کیسے چھوڑا, یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے نا. اس کے بعد پھر ان کی ریکوری کوچ کے حوالے سے پوری ٹریننگ ہوئی کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, کیا وہ 1 سال لگا. 1 سال بعد ہم نے ان کو پاکٹ منی سے اسٹارٹ کیا کہ کم سے کم ان کے اپنے خرچے پورے ہو جائیں, ان کو گھر سے نہیں لینا پڑے کچھ. اچھا, مطلب یہ کہ آپ نے ان کو ایز اے جاب رکھ لیا اور وہ باقاعدہ 1 وہاں سال بعد ہم 1 سال جو پالیسی, ہم 1 سال بعد ہم پاکٹ منی اسٹارٹ کرتے ہیں کہ چلو اب گھر والوں کا برڈن ختم ہو گیا, نہ فیس دے رہے ہیں وہ, اور آپ اپنا خرچہ بھی کر رہے ہو, نہ گھر سے کچھ لے رہے ہو نہ دے رہے ہو, چلو ٹھیک ہے. لیکن 2 سال بعد پھر ہم ان کو فل فلیش پوری ٹریننگ دے کے تو پھر اس پہ لے آتے ہیں, جو جس سے یعنی کہ اس پہ, کیونکہ ان میں یہ صلاحیت تھی ریکوری کوچ اور یہ سارے سے, تو پھر اس کو اس طرف موو کیا. تو سلمان جب دوبارہ لوگوں میں نکلے, ہمارے ہاں ایک عام فہم یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر, ویسے میڈیسن میں عمران صاحب میری بات سے ایگری کریں گے کہ 50% ماحول تبدیل کرنے سے ڈرگز میں فرق پڑتا ہے. تو تم جب دوبارہ ماحول میں گئے تو کیا لگا, دوبارہ آواز نہیں دی ان لوگوں نے کہ آ جاؤ سلمان لگا لیں کہ کش تھوڑا سا؟ مجھے جس طریقے سے ادارہ, جس طریقے سے وہاں میرے رہنما مجھے گائیڈ کر رہے تھے, میں ان چیزوں پر عمل کر رہا تھا, کیونکہ مجھے بالکل سختی سے منع کیا گیا تھا کہ بحالی میں آنے کے بعد تھوڑا سا خود غرض ہونا پڑتا ہے. وہ جو پرانے دوست, وہ جو پرانی جگہ, ان جگہوں پہ مجھے تمام جگہوں پہ جانے کا منع کیا اور رکنے کا بھی منع کیا گیا ہوا تھا. میں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا کہ میں جس سے دوبارہ ریلیپس ہونے کی طرف یا کسی خطرے کی طرف جاؤں. جیسا جیسا مجھے ادارہ کہتا گیا میں اس طریقے سے اپنے اوپر کام کرتا چلے گیا. ٹھیک ہو عمران صاحب, یہ سوال کیونکہ میں نے ٹیکنیکلی آپ سے سوال ملایا دونوں کے ساتھ, مجھے یہ بتائیں, میں نے بہت سے ڈاکٹر سے یہ جملہ سنا ہے کہ ماحول کا تبدیلی یا آپ اس دوستی اور گیدرنگ سے نکل جائیں تو آپ کا بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے ڈرگ چھوڑنے میں. دیکھیں شروع کی سٹیج میں اگر ہم بات کرتے ہیں, جیسے سلمان نے بتایا, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں, بہت ضروری ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں اب کتنا آپ ماحول بدل دیں گے, کتنا آج لیاری جو ایک گڑھ تصور کیے جاتا ہے, بے تحاشا ریکورنگ ہے, بہت سارے علاجات, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, اسی علاقے میں رہ رہے ہیں, وہیں سے ساری چیزیں کر رہے ہیں اور ریکوری میں ہیں. تو ادھر سے جب بات کرو نا ڈیزیز کی, تو ادھر سے وہ چیزوں کو ذہن سے ہمیں اس کو ساروں کچھ چیزیں, پوری ایک ٹریننگ کا حصہ ہے کہ یہ مسئلے آئیں گے. اس میں جب کوپنگ سسٹم ہم ان کو سکھاتے ہیں, چاہے وہ ڈپریشن ہے, ٹینشن ہے, لوگوں کا ہے, سب جیسے جا رہے ہیں تو بھئی کیا کرنا ہے, آپ نے کیا ٹیکنیک سے, کوئی جا رہے ہیں پرانا دوست مل گیا, آپ سے آواز دے دی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ باقاعدہ ورک شاپ کی صورت میں پریکٹیکلی ان کو وہ چیزیں لرن کراتے ہیں. جو عمل کر لیتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اچھا, آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے مائنڈ سائنسز میں نے ایک ٹریننگ کی تھی, تو اس میں ہمارے دماغوں کے اندر ایک سسٹم فٹ کیا جاتا تھا. میں نے تھوڑا سا پریکٹس کی تھی, تو اس میں پازیٹیوٹی نو ڈاؤٹ, اس میں جس طرح ہمارے تصوف کے اساتذہ ہمیں پہلے ہمیں خدمت کرنا سکھا دیتے ہیں, ہمیں سمجھا دیتے ہیں, پڑھا دیتے ہیں, اس کے بعد ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی اس دنیا کے اندر پازیٹیو بننے میں. تو آپ پہلے پازیٹیوٹی کی کہانی سمجھاتے ہیں. وہ ساری چیزیں کہ یہ چیزیں جب ہم لیکچر اور اس کی بات کر رہے ہیں نا, تو ہم پہلے تو سب سے پہلے ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کراتے ہیں ان چیزوں سے, ان کو کیا کیا نقصان ہوئے, جو چیزیں, چاہے وہ دوست ہیں, چاہے وہ جگہیں ہیں, یا جو بھی سارے جو انہوں نے ان کے بیہیویئر, ایون کے ان بیہیویئرس کی وجہ سے ان کو کیا کیا نقصان ہوئے. اچھا عمران صاحب, گھر والے کتنے افیکٹو ہوتے ہیں ریکوری کے اندر؟ اب جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ سمٹم بڑھانے میں ماں باپ کا ہاتھ ہے, اس کو درست کرانے میں پھر ان کا کیا کردار شروع ہوتا ہے؟ جس طرح سلمان اسٹیج پہ آیا, اسٹیج پہ اس نے اپنی ورکنگ کی, 50% کے درمیان اگر یہ ریٹرن ہوتا, یا اس وقت ماں باپ کا کون سا ایسا کریکٹر تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر اس کو جنگ جیتنا آسان ہوئی؟ فیملی کا بہت بڑا رول ہے. جب ہم بات کرتے ہیں فیملی ڈیزیز ہے, دیکھیں ایک ٹرائی اینگل ہے جس میں ایک طرف فیملی ہے, ایک طرف مریض ہے, اور ایک طرف ادارہ ہے. ہم اگر یہ تینوں ایک ساتھ ہو کے چلتے ہیں ایک پیج پہ تو رزلٹ ملتا ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فیملی تو ہمیں جو ان کو بتاتے ہیں سمجھ جاتی ہے سارا سلسلہ, مریض نہیں آ رہا ہوتا ٹریٹمنٹ میں وہ ساری چیزوں کو, لیکن ہم اور وہ مل کے اس کو الٹیمیٹ وہ اس کو ٹریٹمنٹ میں آنا پڑتا راضی ہے. کر لیتے ہیں. تو فیملی کا بہت بڑا رول ہے. فیملی کے جو خاص طور پہ جو ہے نا کہ ایک تو بڑی توقعات رکھ جاتی ہے کہ فٹافٹ اب آ جائے, نقصانات پورے کرنے لگے, کام پہ لگ جائے, یہ کرے. لیکن جو فیملی سمجھ جاتی ہے کہ نہیں یار ہمیں اپنے حصے کا رول کرنا ہے, فیملی بھی تجربے کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سلمان نے تجربے نہیں کیے, سلمان نے بھی پہلے بھی علاج کرایا لیکن وہ چیزیں نہیں مانی
جو اسے کرنی تھی، جو بتائی گئی تھی، لیکن سیکنڈ علاج میں انہوں نے وہ چیزیں ایکسیپٹ کی اور سارا سلسلہ نکل گئے. مطلب تو فیملی نے بھی ایکسیپٹ کیا، نہیں بھائی ٹائم دینا ہے ایسے سارا سلسلہ. ورنہ فیملی بعض اوقات یہاں رکاوٹ آتی ہے کہ فیملی جو ہے نا وہ مریض کے پیچھے چل جاتی ہے، وہ مریض کی بات ماننے لگتی ہے. تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے جو فیصلہ کرے آپ اس کے پیچھے چلیں. جب تک فیملی مریض کے پیچھے چلتی رہے گی اس کو رزلٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے سلمان بھائی، عمران بھائی، اب ایک ریکوری کوچ کے بارے میں بتائیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ ریکوری کوچ یہ ہوتا ہے کہ پوری اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ وہ جو ان ہاؤس پیشنٹ ہیں جو ہمارے ساتھ اب جو ایڈمٹ ہو رہے ہیں، یہ اس اسٹیج سے نکل گئے، 2 سال کی ریکوری ہو گئی، ریکوری کوچ کا انہوں نے کر دیا. اب یہ کام جو انہوں نے سیکھے ہیں، جو سارا انہوں نے بھی یعنی کہ اس پہ عمل کیا ہے سارا سلسلہ. اب وہ گروپ تھراپی ہے، دوسری چیزیں، اب یہ وہ سارا سلسلہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں دوسرے نئے آنے والے مریضوں کے ساتھ. اس کے لیے ضروری ہے، ہم صرف یہ نہیں ہے کہ صرف نام لگا دیں کہ ریکوری کوچ ہے، لیکن اس کے لیے ساری چیزیں کرائٹیریا ہے کہ سب سے پہلے ان کے اپنے بیہیویئرس میں چینج، وہ سارا سلسلہ وہ کام ہوتا رہتا ہے. پھر ان کی وہ پوری ٹریننگ، لیکچرز، گروپس اور اس کے حوالے سے اسٹڈی اور وہ ساری چیزیں کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں. گڈ. سلمان کیسا لگتا ہے کہ جب تم خود کل تک تم خود پیشنٹ تھے، خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ریکوری کوچ تمہیں ٹریننگ دے رہا ہوتا تھا، آج تم خود کام کر رہے ہوتے تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کی جتنی شکر گزاری کروں کم ہے. اور اس میں جو ہے میری والدہ، عمران سر، پرورش ادارے کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو مجھے ایک اچھی زندگی کی طرف دوبارہ سے لے کر آئے. مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میں جس دلدل میں پھنس گیا ہوں کہ مجھے دوبارہ جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. اور بہت خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اب جب میں فیملیاں آتی ہیں، جب کسی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بھی پہلے ریکوری ہوا ہے، ریکور پرسن ہے، تو جب وہ کہتی ہیں سامنے سے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آپ کے جیسا ہو جائے، تو بہت اچھی فیلنگ ہوتی ہے. مطلب الفاظ نہیں ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. خوشی ہوتی ہے کہ جو ماضی کے اندر جو لوگ، کیونکہ اس ہمارے معاشرے میں اس نشے کو برا سمجھا جاتا ہے، بات کرنا نہیں پسند تھے، اب وہی لوگ آ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اور بول کے جاتے ہیں باقاعدہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آپ کے جیسا ہو جائے، تو فیلنگ بہت زبردست ہوتی ہے. اور موٹیویٹ ہوتا ہوں، اور ہمت ملتی ہے، اور جذبے سے کام کرتا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جنگیں جیتنی جو ہے نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے، جنگیں انسان حوصلوں سے جیتتا ہے اور حوصلے ہمیشہ اچھے دوست دیتے ہیں. سلمان کی بھی خوش قسمتی ہے کہ عمران صاحب جیسے اچھے دوست جیسے ڈاکٹر ملے ہیں جنہوں نے انہیں سکھایا. بریک لیجئے گا، پھر بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہمارے ساتھ عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تجربے کار آدمی ہیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. عمران صاحب، سٹیج وائز اگر آپ اپنے شعبے کو، آپ اس کو ریکوری کو سٹیج وائز لینا چاہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی، آرام سے مجھے آپ سٹیج وائز بتائیں تاکہ ماں باپ اور وہ جو لوگ اس ٹائم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ آپ کتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں. پھر میں ایک اور بات کروں گا، وہ میں آخر میں، پہلے آپ اس موضوع پہ بات کریں. سب سے پہلے تو میں جو فیملی ہے جن کے پیارے اس میں پھنس گئے ہیں، تو میں سب سے پہلے جو بات یہ کروں گا، ان کو رائے دوں گا، مشورہ دوں گا کہ وہ اپنے پیارے کو کبھی بھی جس ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ کرانے جا رہے ہیں تو پہلے وہاں معلومات کر لیں کہ علاج کس طرح سے لیکن عمران ہوتا بھائی، ایک بندے کو نالج، بذات خود مجھے آج آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا ملا، کیونکہ میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، روز سیکھتا ہوں اور شاید مرتے دم تک سیکھوں گا. لیکن ایک آدمی کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان پڑھ آدمی جن کا بچہ بھی ایک وکٹم ہے، وہ کس طرح اس کو وہ کرے، نہیں، کس کسوٹی سے تولے اسے. نہیں، بہت سارے ہیں اس میں. دیکھیں، دوسری بیماری ہوتی ہے نا، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ بھی ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ کیسے معلومات کر لیتے ہیں؟ یہ بھی بات یہ تو میں نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ارد گرد ان کے 10 بندے ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں سارا سلسلہ. تو جو جہاں بھی ٹریٹمنٹ سینٹر کا انتخاب کریں اس میں بڑا سوچ سمجھ کے کریں. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں کہ اس کو بھی بزنس بنا دیا گیا ہے. ٹھیک. ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹرز کو بھی بزنس کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے، ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا. تو اس میں خاص جو چیزیں ہیں وہ فیملیز کو، اور میرے پاس بہت ساری ایسی فیملی آ رہی ہے، بہت تحقیق کرتی ہیں، بہت سینٹر گھومتی ہیں، بہت سارے سوال ہوتے ہیں. کئی تو ایسی فیملی آتی ہیں وہ پورا اتنا بڑا پرچہ لے کے آتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسی فیملی سے مل کے کہ انہیں اپنے بچے کی واقعی ہی بہت زیادہ ہے. تو وہ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں جہاں اس کو ایڈمٹ کرایا جا رہا ہے، کیا وہ ڈیزیز ماڈل پہ ہے، کیا وہ
बीमारी के तौर पे इसको डील कर रहे हैं सारा सिलसिला। फिर उसके साथ क्या ग्रुप काउंसलिंग वहाँ होती है, 1-to-1 सेशंस होते हैं, सारा सिलसिला नाम है। वो जाएंगे, विजिट करेंगे, उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। फिर क्या उधर का स्टाफ जो है प्रॉपर ट्रेंड है इस फील्ड में, प्रोफेशनल वे में ट्रेंड है कि नहीं है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो फैमिली को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कहीं भी अपने बच्चे को दाखिल कराएं। ठीक है। और फिर जिस तरह दूसरे डॉक्टर की हिदायत पे हम लोग अमल करते हैं, दूसरी किसी बीमारी में होते हैं तो जैसा डॉक्टर कहते हैं हम करते हैं। तो फिर जब आप अच्छी तरह तहकीक करके जाएं तो फिर आंख बंद करके उस डॉक्टर की, उधर जो काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी बातों पे भी अमल वैसे ही करें। ठीक हो गया। सलमान, जिंदगी की एक नई रौनक देखी, जिंदगी को एक नए रुख से देखा, कैसा लगता है आप? अब मेरी नौजवान नस्ल को ज़रूर बताओ। बहुत खूबसूरत है ज़िंदगी, और जो कि नशे के दौरान इतने खूबसूरत रिश्ते आसपास होते हैं जो कि हम सबसे महरूम हो जाते हैं, यानी हमें किसी की परवाह नहीं होती, खुद गर्ज हो जाते हैं सिर्फ इस नशे के पीछे। जीते हमारी माँ, बहन, भाई, कौन क्या कर रहा है, घर में क्या तकलीफ़ है, क्या गम है, हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जब आप बात करते हो रिकवरी की तरफ आता है रिकवरी, तो ज़िंदगी आगे बहुत उसको छोटे छोटे तोहफे मिलने लग जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो चीज़ें उसने माजी में देखी भी नहीं होती वो सारी चीज़ें उसको मिलने लग जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब वो अपनी ज़िंदगी में, जिस तरीके से सर ने कहा कि 2 साल के बाद जिस तरीके से मेरी जब सैलरी वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, तो मेरी ज़िंदगी में बहुत एक ये कह लें कि शादी भी हुई आगे जाके, अल्लाह पाक ने इतना बड़ा करम किया, और एक बेटी से भी मुझे नवाजा। अच्छा, माशाल्लाह शादीशुदा हो? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी बीवी बच्चे साथ थे जब ये? नहीं सर, रिकवरी में हुई। रिकवरी में हुई है। गुड। और अभी तक मैं जहाँ जो अभी तक सीखने का अमल है, कहीं कोई गलती या कोई ऐसी बात होती है तो मुझे बिल्कुल गाइड किया जाता है, बताया जाता है, और जिस तरीके से कहा जाता है अभी तक उसी तरीके से चल रहा हूँ, और फ़ायदा भी हो रहा है। अच्छा सलमान, जब अपने जैसे उस वक़्त के जिस कंडीशन में तुम थे, तो जब तुम उस तरह देखते हो तो दिल चाहता होगा कि इनको बाजुओं में थाम लूँ, इनको उठा लूँ और इसी तरीके से ज़िंदगी की तरफ ले आऊँ। बिल्कुल। क्योंकि वसाइल तो के बात पे तो अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन दिल तो कटता होगा। बिल्कुल, पूरी परवरिश टीम की यही कोशिश होती है कि जो भी हमारे पास आए और अपनी ज़िंदगी में वापस जो है सही होकर जाए। लेकिन उसके लिए जिस तरीके से अभी सर ने कहा था कि फैमिली का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नशे का मरीज़ बाज़ औक़ात ख़ुद चल के भी इदारे तो आ जाता है, लेकिन फिर वहाँ पे भी आके जो है चालबाजी की तरफ, क्योंकि ये मक्कार और चालाक बीमारी है ना, मुख्तलिफ जवाज़ात सामने रख देगा इलाज से भागने के लिए। मतलब शैतान की तरह गुनाह की पूरी तरगीब देता है, वादा करता है कि नहीं तुम ठीक कर रहे हो। ऐसे ही इमरान साहब? नहीं, हम इसको शैतान या बुरी लत या लानत नहीं कहते, हम इसको सिर्फ और सिर्फ बीमारी की, वो बीमार है और जहनी है क्योंकि उसके सर ब्रेन डिजीज़ है, वो चीज़ें नॉर्मल है उसके लिए। अच्छा, उसी से निकालना है उसको आहिस्ता आहिस्ता। इमरान भाई, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। मेरी एक सवाल का अहम जवाब, सप्लाई लाइन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पूरी दुनिया, कोई ऐसा टेक्निक जिससे आपको पता चलता हो कि यहाँ से वीकनेस है? जिस तरह आजकल कॉलेजेस हैं, हमारे इंस्टीट्यूट हैं, इनके अंदर बड़ी तेज़ी से यहाँ मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी वीकनेस है दुनिया के अंदर जहाँ से ये ड्रीन हो के ये गंदगी हमारे माशरे की, हमारे जिस्मों में, हमारे खून के अंदर घुलती जा रही है? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो वीकनेसेस सप्लाई लाइन हम बंद कर सकते हैं, कोई भी दुनिया भी नहीं कर सकती। जैसे आपने शुरू में ही बताया कि इतना बड़ा माफिया है कि इससे हम नहीं जीत सकता, और इसमें इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। काफ़ी अरसे पहले एक 2 डॉक्यूमेंट्री देखी थी, पाकिस्तान में बनाई थी BBC ने, ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से। तो उसमें यानी कि उन्होंने तकरीबन चेहरे दिखा दिए थे इतने बड़े बड़े लोगों के, तो हम उनका नाम भी नहीं ले सकते। सही। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? असल चीज़ ये है कि हम इंडिविजुअली, हम ये अगर इस सोच में रहेंगे कि यार नशा मिलना बंद हो जाए, ये चीज़ें, हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग पे ध्यान दें, हम बच्चों को टाइम दें। कोई भी ऐसी चीज़ में आ रही है, उनके मसले मसाइल आ रहे हैं, उसको बैठ के इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो माँ बाप से शेयर कर सकते हैं। सिर्फ पैसा देना बच्चों की परवरिश नहीं है। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, आपसे बहुत कुछ सीखना। एक उस्ताद भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, मैं इनको कहूँगा कि एक बहुत तरगीब देने वाले स्पीकर भी हैं। इमरान साहब से बहुत कुछ सीखा। सलमान मेरे लिए मोटिवेशन है। इसे देखने के बाद मैं जनरेशन से कहता हूँ कि गलत में पढ़ो ही नहीं, अगर पढ़ जाते हो तो सीख लो। हमारे पास टाइम कम है,
میں آپ کو بتاؤں پرورش ریکوری سینٹر آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ادارہ. اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی وکٹم ہے, کوئی ایسا پریشان ہے, تو اس کو وہ پوری پرورش کرتے ہیں, سلمان جیسا ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں. ہمارے پروگرام کے توسط سے ہمیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو اگر کوئی پیشنٹ آپ کے توسط سے آتا ہے, ہم 40% سے 50% ان کو آفر کریں گے. یہ ایک اچھا کام ہے. عمران بھائی پہلے تو بہت بہت شکریہ. آخر میں میرا سٹائل ہوتا ہے کہ میں آخر میں ایک جملہ ضرور کہتا ہوں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین اور میری نوجوان نسل, نشہ صرف ڈرگز میں نہیں ہے, نشہ آپ کو خوشبوؤں میں بھی ہے, نشہ ڈوبتی اور چڑھتی صبح اور شاموں میں بھی ہے, نشہ آپ کو اپنی ماں کے قدموں میں بھی ہے. کبھی اٹھا کے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا کے دیکھیں, آپ کو دنیا میں ایسا کھانا کبھی بھی نہیں ملے گا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, نشہ آپ کو محبت میں بھی ملے گا, جو آپ کو بہن اور بھائی کا محبت ملتی ہے. دوستو, محبت آپ کے اور ہمارے درمیان میں ہر وقت ہوتی ہے. اسی طرح ایک نشہ اور بھی ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, وہ ہے اللہ کے ذکر میں. کوشش کیجئے اللہ کی طرف دوڑیے اور ذکر اللہ قائم کیجئے. نماز کبھی پڑھتے وقت صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اللہ کو اپنے سامنے محسوس کیجئے, تو اس کا نشہ بھی لے کے دیکھیے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے ہڈن آئی کے ساتھ وینس HD پہ محمد ندیم کے ساتھ. خدا حافظ.